بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ جس سے لگ رہا ہے کہ حکومت اور عدلیہ مد مقابل ہیں۔ ہاں، سب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو کمزور کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، لیکن جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ عدلیہ کا نہیں ہے، بلکہ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے کچھ ہم خیال ججوں کا ہے۔ تو ہم خیال ججوں پر بن آئی ہے، کچھ کی سیکورٹی گئی ہے اور کسی پر استعفے کے لیے دباؤ آ رہا ہے۔ تو ایک جج کی آڈیو لیک کو لے کر کافی ہنگامہ برپا ہے، اور یہ تاثر جا رہا ہے کہ جیسے عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اپنے حق میں فیصلے کرائے جا سکیں، اور عدلیہ کے اوپر بینچ فکسنگ کے الزامات عائد ہو رہے ہیں۔ تو پاکستانی تاریخ میں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ جب عدلیہ اس قسم کے الزامات کا شکار ہوئی ہے۔ جب عدالتیں جوڈیشل وکٹمائزیشن کرتی ہیں تو پھر اس کا رد عمل بھی آتا ہے۔ تو لگتا ہے کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا کہ معاملہ آر یا پار کیا جائے اور زیادہ کمزوری نہ دکھائی جائے، کیونکہ کمزوری دکھانے کی وجہ سے کچھ اہم معاملات جو ہے وہ پینڈنگ ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدلیہ کے اوپر ایک دم جو ہے وہ یہ سب چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا اس کی وجہ الیکشن ہے یا اس کی وجہ کوئی اور ہے؟ سوال اس میں بہت سے اٹھ رہے ہیں، اور سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا چیف جسٹس اس جج کو ہٹا دیں گے جن کی آڈیو لیک سامنے آئی ہے، اور اس آڈیو لیک کے بعد کیا غلام محمد ڈوگر پنجاب میں سی سی پی او کے طور پر واپس آئیں گے، یا پھر ان کی جو تقرری ہے وہ کٹائی میں پڑ گئی۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ نے انکار کر دیا کہ وہ غلام محمد ڈوگر کو سی سی پی او کے طور پر واپس نہیں لیں گے۔ ان کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ان کی معطلی ختم کر دی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ابھی ان کی معطلی ختم کرنے کا جو آرڈر ہے وہ جاری نہیں ہوا۔ ابھی سپریم کورٹ نے غلام محمد ڈوگر کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے وہ تحریری طور پر ابھی جاری نہیں ہوا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منگل یا بدھ کو 5 رکنی بینچ کے سامنے یہ دوبارہ معاملہ لایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ جاری ہوگا۔ لیکن اب یہ طے ہے کہ غلام محمد ڈوگر کی جو تقرری ہے وہ اور زیادہ متنازع ہو گئی ہے، اور 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ کہ مونس سلائی کے ایک کزن زیگم باس گوندل کے حوالے سے مونس سلائی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو کسی نے اٹھا لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو نامعلوم لوگ لے گئے ہیں، ان کی گاڑی بھی نہیں مل رہی، وہ خود بھی نہیں مل رہے، اور نہ وہ نیب کے پاس ہے، نہ وہ ایف آئی کے پاس ہے، نہ وہ پولیس کے پاس ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ چودھریوں کا جو قریبی آدمی ہے یہ زیگم باس گوندل، جس کے بارے میں مونس سلائی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کا اشارہ یقینی طور پر ان طاقتوں کی طرف ہے جنہیں نامعلوم کہا جاتا ہے یا جنہیں خلائی مخلوق کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ان کے ایک لیگل ایڈوائزر عامر سنگھ راہ بھی ان کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ جن کو نامعلوم لوگ لے گئے، لیکن پھر وہ کہیں سے بازیاب ہو گئے اور خود ہی چلتے ہوئے اسلام آباد پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو کسی نے نہیں پکڑا، اور نہ مجھے کوئی ادارہ اٹھا کر لے گیا تھا۔ ایک محمد خان بھٹی صاحب ہیں جو کہ بہت ہی متنازع کریکٹر ہو چکے ہیں، اور وہ اس وقت اتنے ہی خبروں میں جتنا کوئی پاکستان کا سب سے بڑا سیاستدان خبروں میں ہوتا ہے۔ محمد خان بھٹی کے حوالے سے جو ایک آڈیو لیک چودھری فضلائی اور سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج کے درمیان گفتگو ہوئی، اس میں بھی محمد خان بھٹی کا ذکر ہے، اور محمد خان بھٹی کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سرکاری اداروں کی تحویل میں ہے، اور یہ سرکاری ادارے وہ نہیں ہے کہ جو کہ عام یعنی سول فورسز ہوتی ہیں، اور دوسری ان کے حوالے سے اطلاع یہ تھی کہ وہ اسلام آباد میں جو اعلیٰ عدالت کے جج ہیں ان کے گھر میں چھپے ہوئے تھے، اور اس لیے ان کے سامنے کیس لگانے کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن بعض رائے کہتے ہیں کہ چودھریوں نے یہ چودھریوں کو بندے کیوں غائب ہو رہے ہیں، یا تو یہ چودھری خود بندے غائب کر رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں یہ ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے اپنے ایک حبیب اللہ وڑائچ نامی رشتہ دار کو بھی مبینہ طور پہ ان کے بھی اغوا کی جھوٹی خبر چلائی تھی، اور بعد میں وہ ان کے ڈیرے سے ہی برآمد ہوا تھا۔ تو اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چودھریوں نے اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے یہ اپنے بندوں کی غائب ہونے کی خبریں چلاتے ہیں۔
اگر کوئی بھی شخص پکڑا جاتا ہے, جیسے بڑے معروف قسم کے رہنما پکڑے جا رہے ہیں, شیخ رشید پکڑا گیا یا کوئی اور پکڑا گیا, فواد چودھری پکڑا گیا, تو کسی کو بھی پولیس یا عدالت کوئی ادارہ پکڑتا ہے تو اگلے دن پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن چودھریوں کے بندے کون سی ایسی طاقت اٹھا رہی ہے جن کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یہ زیغم عباس گوندل جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو کار کمپنی ہے ان کا گجرات کا منڈی بہاؤالدین کا ڈیلر ہے, اور یہ مونس الائی کی خالہ کا بیٹا ہے, یعنی پرویز الائی صاحب کی جو سالی ہیں, پہلی بیوی جو ہے, ان کی بہن کا بیٹا ہے, اور یہ پولیٹیکل طور پر بہت ایکٹیو ہے, اور یہ تمام جو سرگرمیاں چودھریوں کی ان کے اندر یہ سیاسی طور پر اتنے ہی متحرک ہے جتنے کہ ان کی فیملی کے دوسرے لوگ متحرک ہیں. زیغم عباس گوندل جو ہے وہ فلم سینسر بورڈ کے رکن تھے, اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آتے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ پنجاب کا فلم سینسر بورڈ توڑا تھا, اور اس میں زیغم عباس گوندل بھی اس کا حصہ تھے. اب یہ بھی ایک عجیب قسم کی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو فلم سینسر بورڈ ہے نا, اس میں بعض لوگوں کو اعزازی قسم کے عہدے دیے جاتے ہیں. ویسے فلم تو پاکستان جو ہے کوئی نہیں, پتہ نہیں فلم سینسر بورڈ کیوں بنایا گیا, اور اس میں ان لوگوں کو ممبرشپ ملتی ہے, زیادہ تر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کے شوق کوئی دوسری قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے ممبر تھے. ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ یہ پرویز الائی صاحب کے بہت ہی یعنی قریبی لوگ میں شمار ہوتا ہے ان کا, اور مونس الائی کے ساتھ جو مونس الائی کا جو اسپین میں کاروبار ہے اس میں بھی ان کا کوئی انپٹ ہے یا کوئی حصہ داری ہے. اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو محمد صاحب بھٹی کے مبینہ بیان کے بعد گرفتار کیا گیا. اول تو محمد صاحب بھٹی صاحب خود موجود ہی نہیں ہے, تو پھر ان کے بیان کے اوپر گرفتاری جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے, کیونکہ وہ کسی ادارے کی تحویل میں نہیں ہے, کوئی ادارہ اسے اون نہیں کرتا. تو یہ اسی طرح کی یعنی گرفتاری ہے جس طرح کے چودھریوں نے پہلے لوگوں کے بارے میں گرفتاریوں کو شور مچایا ہوا تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پر اہمیت جتانے کے لیے اس قسم کی کارروائیاں کی جا رہی ہے تاکہ توجہ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ رہے اور چودھریوں پر توجہ نہ جائے. کیونکہ 2 عام لوگوں کی گرفتاری کے لیے کوشش کی تھی پولیس نے. گجرات کی کجا ہاؤس پہ چھاپا مارا تھا. چودھری پرویز الائی کے جو کزن ہیں, بھائی ہیں چودھری وجاہت حسین, اور ان کے بیٹے کی گرفتاری کے لیے ان کو تو پولیس گرفتار نہیں کر سکی, اور یہ ان کی خالہ کے بیٹے کو راہ چلتے کو اٹھا لیا. تو یہ بات ذرا سمجھ سے بالا تر ہے, لیکن بہرحال ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا. ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جو خان صاحب نے جو خط لکھا صدر مملکت کو, اس میں لکھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف آپ تحقیقات کریں, کیونکہ جنرل باجوہ نے میری آڈیو ویڈیوز بنا رکھی ہیں, اور یہ دعویٰ انہوں نے جس بنیاد پہ کیا تھا وہ ایک معروف ٹیلی ویژن اینکر کم صحافی آفتاب اقبال کے مبینہ بیان کے اوپر دیا تھا. یہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اور اس ویڈیو میں جو کہ ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہے اس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ باجوہ صاحب نے انہیں فون کر کے کہا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی آڈیو ویڈیو خود ریکارڈ کی ہوئی ہیں. لیکن اس بیان کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے شور مچا دیا کہ جناب باجوہ صاحب نے تو یہ غیر قانونی کام کیا, ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. انہوں نے فوج سے بھی مطالبہ کیا کہ جس کی فوج کے اندر بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پتہ چلا وہ ویڈیو 2 گھنٹے بعد غائب ہو گئی. اس کے بعد ہی شور مچا کہ وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, انہوں نے تو سوشل میڈیا سے وہ ویڈیو غائب کرا دی. عقدہ یہ کھلا ہے, اور یہ کسی اور نے نہیں کھولا ہے, خود آفتاب اقبال صاحب نے کھولا ہے کہ وہ ویڈیو انہوں نے خود ڈیلیٹ کر دی تھی, اور انہوں نے ویڈیو اس لیے ڈیلیٹ کر دی تھی کٹسی میں. پہلا سوال ہے آپ سے کہ آپ کے ویلاگ کا پورے پاکستان میں چرچا ہے, اس کو پہلے اپلوڈ کیا گیا, پھر وہ غائب کدھر ہو گیا؟ جی وہ غائب ہو گیا. مختصر تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے گا کہ اٹ واز جسٹ اے جیسچر آف کرٹسی, صرف کرٹسی کے لیے میں نے ریموو کر دیا. مجھ سے کپتان نے بھی پوچھا تھا وہ تم نے ریموو کر دیا کیوں؟ میں نے انہیں بھی یہی کہا تھا کہ کرٹسی تھی اور دیٹس اٹ. لیکن یہ بھی نہیں کہ اس پہ بڑا خوش ہوں کہ اس نے جہاں جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا, کیونکہ کسی کا دھیان اس وقت پڑا جب 2 گھنٹے ہو گئے تھے اسے, اور سر اچھے خاصے ویوز بھی آ چکے. جی. اور میں اگر اس کو ڈیلیٹ نہ کرتا, ریموو نہ کرتا, تو اب تک میرے 2 ملین ویوز صرف اس کے اوپر آ چکے ہوتے, کیونکہ اتنی بڑی خبر تھی جو میں بریک کرنے جا رہا تھا. لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں لوگ روا روی میں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ جائیں اور کر دیں, یہ بعد میں کہتے ہیں آئی ڈیڈنٹ مین اٹ. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یار
میں نے کب کہا تھا کہ یہ کرو؟ آپ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کہا تھا. I didn't mean it. وہ یہ نہیں کہتے کہ I didn't say that. I didn't mean it. میں تو غصے میں تھا. مطلب ایڈی کیڑی کرٹسی آ گئی کہ یعنی پہلے انہوں نے ان کے حوالے سے بیان چلایا اور بعد میں جی میں نے کرٹسی میں جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی. بقول آفتاب اقبال کے وہ کہتے ہیں جی کہ باجوہ صاحب نے کو رواں روی میں کہہ دیا, پھر انہوں نے کہا کہ I didn't mean it, میرا یہ مطلب نہیں تھا. یعنی جو آفتاب اقبال کی جلال باجوہ سے مبینہ طور پر گفتگو ہوئی, اب اللہ جانے ہوئی کہ نہیں ہوئی, اس کے حوالے سے جو آفتاب اقبال نے ایزیوم کیا وہ یہ تھا کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ جیمز بانڈ ہیں اور وہ جو ہے ان کی اپنے گھر میں لوگوں کو بلا کے ان کی آڈیو آوازیں ریکارڈ کرتے ہیں, ان کی گفتگو ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ انہیں ایکسپلائٹ کیا جا سکے. اور یہ بات آفتاب اقبال نے اپنی آڈیو میں, اس ویڈیو میں کہیں بھی کہ مجھے باجوہ صاحب چھوٹے موٹے جیمز بانڈ بھی لگے. تو اس کے بعد 2 گھنٹے بعد یہ انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. عمران خان رولا ڈال چکے تھے, لیکن چونکہ وہ بقول آفتاب اقبال کے کرٹسی میں کہ جی وہ اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا, انہوں نے کہا جی میرا مطلب یہ نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ پائن جو تھا دسیا سی وہ یہ بات نہیں تھی بلکہ آپ نے وہ جھوٹ گڑا ہے, تو یا تو آپ اس کا جواب دیں یا پھر اپنے جھوٹ کو ڈیلیٹ کریں. تو آفتاب اقبال نے فوری طور پر وہ ڈیلیٹ کر دی. اس کے بعد وہ یوتھی جو میڈیا کے لوگ ہیں نا, انہوں نے بڑا شور مچایا, دیکھیں جناب ویڈیو ڈیلیٹ کیوں کرا دی گئی اور ڈیلیٹ کر دی گئی اور یہ کر دیا گیا اور وہ کر دیا گیا, اتنے طاقتور لوگ ہیں. اور پھر لوگوں نے وہ شیئر کرنی شروع کر دی کہ جناب ہمارے پاس محفوظ ہے یہ صحیفہ جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کی گئی. عمران خان صاحب نے بھی چڑھ گئے اور جناب لیٹر لکھ دیے. تو یہ اسی طرح کا ایک یعنی فرضی قسم کا, جس طرح فرضی قسم کا سائفر تھا اسی طرح فرضی قسم کی گفتگو تھی جو انہوں نے ہٹا دی. تو وہ باجوہ صاحب نے اس کو شاید انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے اب ہٹا دی آفتاب اقبال نے, تو اس کے اوپر اب کیا اس کو بات کرنی. ویسے تو عمران خان صاحب ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہی رہتے ہیں, تو انہوں نے اس کو زیادہ یعنی وہ نہیں کیا. تو اب یہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے, مدعی بھاگ گیا اور وہ جو خود ہیں عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں جناب جلال باجوہ کے خلاف تحقیقات کی جائے. تو ان کا یہ والا جو ایک تھا نا سٹانس, جس بنیاد پہ کہ جی وہ یہ سنی سنائی باتوں پہ خاص طور چل پڑتے ہیں. ہاں صاحب نے وہ جو شہباز شریف کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ جی مجھے پاناما کیس لڑنے کے لیے $10 ارب کی آفر کی گئی, پھر وہ اس بندے کا آج تک نام ہی نہیں بتایا. وہ بھی سنی سنائی باتیں, 36 پینچر سنی سنائی باتیں, سائفر سنی سنائی باتیں. اب سائفر بھی جو ہے یہاں سے کسی نے بھیجا. تو ہر وہ بات جو کہ خاص صاحب اپنے پولیٹیکل یعنی جو ان کی ایک ہے نا فین فالوئنگ, ان کے ذہن کو جو خوراک چاہیے ہوتی ہے وہ فراہم کرتے ہیں. اور ان کا ذہن بالکل انہوں نے اس طرح بنا دیا کہ وہ ہر بری بات سننا چاہتے ہیں, خاص صاحب کے مخالفین کے حوالے سے اچھی بات نہیں سننا چاہتے. ابھی کراچی میں جو اٹیک ہوا اس میں ایک لڑکا مارا گیا, اس کا نام کفایت اللہ تھا. اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, لکی مروت کا رہنے والا تھا. تو بڑے دلچسپ انکشاف ہوئے. پتہ چلا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ 22-23 سال کا لڑکا ہے اور وہ اس کو گھر والوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا. یہ افغانستان آتا جاتا تھا, کوئی اس سے تربیت بھی لی ہوئی تھی, گھر میں ٹکتا نہیں تھا, پھر اس کی سرگرمیاں مشکوک تھیں. یہ خیبر پختونخوا میں بھی حملوں میں ملوث رہا, گھر والوں نے باندھ کے رکھا. 5 ماہ پہلے یہ بھاگ گیا اور کراچی میں جا کے پھر اس نے وہ واردات ڈال دی. تو اس کا مطلب جو ہے نا یعنی اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب دماغ میں کوئی کیڑا یا کوئی خناس بیٹھ جائے, کوئی تھاٹ آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ کنونس ہو جائیں, تو پھر آپ اسی طرح سوچتے اور اس طرح دیکھتے ہیں. آپ کو پھر کوئی اور چیز نظر نہیں آتی, نہ آپ کو فیملی نظر آتی ہے, نہ آپ کو حقائق نظر آتے ہیں. تو جب دماغ میں کیڑا آ جائے تو پھر وہ جلدی نہیں مرتا. یہ کیڑا کوئی لیڈر بھی آپ کے ذہن میں ڈال سکتا ہے, کوئی مبلغ بھی ڈال سکتا ہے, کوئی واعظ بھی, کوئی واعظ جو ہوتا ہے, اور کوئی یہ آج کل جو موٹیویشنل لیڈر ہوتے ہیں یہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو ونس یو کنونس تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آپ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو اس طرح خاص اب وہ ہر وہ چیز نکال کے اپنے لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. مثلا خاص صاحب بتاتے ہیں جی لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور فلاں مارنا چاہتا ہے, XYZ ہے, فلانا ہے. لوگ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, خاص صاحب کو زہر دے دیا جائے گا, وہ بالکل صحیح ہے.
اور جیل بھرو تحریک چلانے کا خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے، اور اب وہ جیل بھرنے کے لیے کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، تو ظاہر ہے خان صاحب کے پھر وہ دیکھیں فین فالوئنگ تو حسن بن صباح کی بہت تھی، فین فالوئنگ تو گرو رجنیش کی بہت تھی، فین فالوئنگ تو انڈیا کے اندر جو 5-6 گرو آشرم پکڑے گئے، جو جہاں پہ صبح صبح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھاشن دیتے تھے کوئی آدھے پونے گھنٹے کا، تو ہزاروں لوگ ان کا بھاشن سننے بیٹھے ہوتے تھے. وہ موٹیویشن اسپیکر تھے اور وہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو کنونس کر لیتے تھے. ہم خود سنتے رہے بہت سے لوگوں کو جو کہ خاص یعنی اپنے دین کی بات نہیں کرتے، وہ سب کی باتیں کرتے تھے، یعنی ایسا مواد جو سب کے ذہن کو تسکین دے. تو یہ ایک آرٹ ہوتا ہے. ہاں سب کے پاس وہ آرٹ ہے، ہاں سب کو میں کنونسنگ پاور ہے، لیکن ان کی بنیاد جھوٹ پہ. فرق صرف یہ کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سنی سنائی باتوں اور جھوٹ پہ کرتے ہیں، اور وہ مسلسل فیڈ کرتے ہیں. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر انہوں نے 2-4 دن کا بھی گیپ ڈالا اور لوگوں کو فیڈ نہ کیا تو لوگ پھر جو ہے نا یہ یوتھیا کیڑا مر جائے گا. تو یوتھیا کیڑے کی خوراک جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی ہیٹڈ قسم کی چیزیں آپ دیتے رہیں. باجوہ صاحب کے خلاف کبھی چل پڑے، کبھی کسی اور کے خلاف چل پڑے. اب جیل بھرو تحریک کے لیے انہوں نے کہا ہوا تو لوگ نکل آئیں گے. اب وہ پاکستان کی جیلوں میں شاید 80-90 ہزار قیدیوں کی گنجائش ہے، تو اب تو خاص سب کو یا تو پھر اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ گرفتاری دے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو ابتدائی لسٹ رہی ہے اس کے مطابق تو کوئی 1600-1700 لوگ ہیں جو گرفتاری دیں گے یا جن کو کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی لوگوں سے پہلے نام لکھوائے گئے ہیں، آلریڈی یہ لسٹیں بن چکی ہیں کہ کون کون گرفتاری دے گا. اب اس میں سے کتنے دیں گے کتنے نہیں دیں گے، لیکن وہ لسٹیں بن چکی ہیں. اپنا خاص طور کوئی نہ نہیں گا. یہ بھی امید ان کو تھی کہ پنجاب میں سی سی پی اپنا آ جائے گا لاہور میں، تو پھر وہ تو تھانے میں مہمانوں کی طرح ان کی توجہ ہوگی، وہ تو مہمان بن کے رہیں گے. اور جو لوگ ابھی ان کی حالت یہ ہے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا جو لوگ گرفتاری دینے کی باتیں کر رہے تھے، وہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمارا جو ہے نا وہ پرامن گرفتاری رائٹ ہے. بھائی جب گرفتاری ہوتی ہے تو وہ پرامن نہیں ہوتی. اب وہ رانا ثناء اللہ کی مرضی کہ آپ کو لاہور میں رکھے، میاں والی میں رکھے، میاں چنو میں رکھے، یا آپ کو کہیں دور لے جا کے چھوڑ آئے. مجھے تو میرا مشورہ تو یہ کہ جو گرفتاری دے نا ان کو بس ایک دفعہ گڈی چ بٹھاؤ تو کہیں دور دراز چھاڑ لو کہ چلو پیدل آؤ. اس سے زیادہ سزا دینی بھی نہیں چاہیے، تو تھوڑا سا دماغ درست ہو جائے گا. ورنہ تو دماغ درست کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں، اور پولیس کے پاس جیسے طریقے ہیں الامان الحفیظ. تو یہ وہ سمجھ رہے کہ یہ کوئی مذاق ہے جیل بھرو تحریک. لیکن ہو سکتا ہے خاص صاحب کے فین فالوئنگ اگر وہ کفایت اللہ کا ذہن نہیں تبدیل ہو سکا تو پھر باقیوں کا ذہن تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے. اور خاص صاحب ویسے بھی ایسے لوگوں کے رہنما ہیں جو ابھی تک اس بات پہ قائم ہیں، جو اپنی ریاست کے خلاف ہی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، انہی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ. اب ذرا جوڈیشری کے حوالے سے بات کر لیں. ہم خیال ججوں کے اوپر جو میں نے بات شروع کی تھی، جو 5 کا ٹولہ کے نام سے کمپین چل رہی ہے. اب سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں تو باقاعدہ ہر فلم کا ایک ٹائٹل ہے. اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ چاہیے وہاں جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا. آپ کو مل جائے گا کہ جناب 5 کا ٹولہ. یہ 5 کا ٹولہ کون ہے جی؟ یہ 5 کے ٹولہ وہ جج ہیں اور وہ جرنیل ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی، انہیں اقتدار سے نکالا. ان میں جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس ثاقب نثار اور جنرل فیاض حمید اور جنرل باجوہ، اور 5ویں کردار عمران خان ہے. اس کے علاوہ وہ 5 رکنی بینچ جس نے سزا دی. پھر ابھی 3 ججوں کی سیکورٹی واپس ہو گئی ہے، جسٹس آصف سعید کھوسا کی، جسٹس ثاقب نثار کی اور جسٹس عظمت سعید شیخ کی. یہ تینوں بھی ہم خیال جج کہلاتے ہیں. اب ہم خیال ججوں کی ٹرمنالوجی کیوں متعارف کرائی گئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان اور ان کی رجیم کو اور ان کے لوگوں کو فیور کرتے ہیں، یا یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ جوڈیشری کا وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے رجیم چینج میں یعنی فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا. اب ان میں کچھ جج ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ حاضر سروس ہے. تو یہ جو 3 ججوں کی سیکورٹی واپس لی گئی، ان سے رینجر کی سیکورٹی واپس لی گئی، پولیس کی سیکورٹی ان کے پاس ہے. لیکن سیکورٹی واپس لینا بھی ایک پیغام ہے کہ اب کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. تو اب جوڈیشری کے اوپر یہ جو دباؤ آ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں لنک کروں گا. یہ سارا معاملہ ہے
نواز شریف کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کے. نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے عدلیہ سے کلیئرنس چاہیے, اور بار بار یہ درخواست کر رہے ہیں نواز شریف بھی, مریم بھی کر رہی ہیں. مریم نے کل ایک انٹرویو بھی دیا ہے اور ان سے بہت سے سوال کیے گئے. مریم کا انٹرویو بہت دھماکے دار ہے. 2 انٹرویو بڑے امپورٹنٹ ہے, ایک عارف علوی کا انٹرویو امپورٹنٹ ہے, ایک مریم نواز کا انٹرویو امپورٹنٹ ہے. دونوں مختلف چینل کو انٹرویو دیے ہیں. تو مریم نواز نے اپنے انٹرویو میں ایک تو یہ بتایا کہ جی وہ یہ جو نواز شریف کو نکالنے والے لوگ تھے نا, ان کے خلاف ہم انتقامی کارروائی کیا کریں, وہ تو خود مکافات عمل کا شکار ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ان کرداروں کے ساتھ آج قدرت کر رہی ہے, جو مکافات عمل کر رہا ہے, وہ جو میں کر سکتی تھی وہ اس سے بہت زیادہ ہے. اور میں صرف دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح جو اقتدار کا تکبر ہوتا ہے, جو نشہ ہوتا ہے, جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے, وہ انسان کا کیا حال کر دیتا ہے. میں بہت بار یہ بات ریپیٹ کر چکی ہوں, میں آپ کے سامنے بھی ریپیٹ کرتی ہوں کہ میرا ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے, سیاست میں بھی, زندگی میں بھی, میری پرائیویٹ لائف میں بھی, پرسنل لائف میں بھی. وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. بات یہ ہے کہ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, اور آپ ان کا معاملہ اللہ اور ان کے اداروں پہ چھوڑ دیں. ایک سیکنڈ, بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے تو کوئی انتقام نہیں لیا, لیکن یہ ان کے اپنے جو کردار ان کا رہا ہے, ان کے اپنے جو اعمال رہے ہیں, یہ ان کے آگے آ رہے ہیں. اور مجھے جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے تو مجھے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یہ ضرور ہے کہ میں انتقام میں بلیو نہیں کرتی. مجھے ان لوگوں کی فیٹ اب ہے, جو ان لوگوں کو جس قسم کے حالات کا سامنا ہے, مجھے اس سے عبرت ہوتی ہے کہ جو کام انہوں نے کیا وہ میں نے نہیں کرنا. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا انتقام ان سے عمران خان لے رہے تو اس لیے آپ نہیں لے وہ رہے. ایک دوسرے سے انتقام لے رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کی پگڑیاں بھی اچھال رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے راز بھی کھول رہے ہیں, یہ بتائے بغیر کہ یہ سارے پہلے اس ارینجمنٹ میں اکٹھے تھے, چاہے وہ عمران ہو یا وہ یہ ججز ہوں جو 3-4 کا گروپ ہے, اور یا وہ جنرل فیض ہو. یہ سب اپنے جو راز ہیں, اپنے پول ہیں, وہ خود کھول رہے ہیں, ایک دوسرے پہ کیچڑ یہ اچھال رہے ہیں, یہ بتائے بغیر عوام کو کہ سب میں پہلے یہ خود شامل رہے تھے. انہوں نے بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر بات کی ہے کہ وہ سارے کردار جو ہے نا وہ بے نقاب ہو گئے ہیں اور آپس میں دست و گریبان ہے, تو حکومت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا معاملہ ہے عدلیہ سے جو نواز شریف کو انصاف چاہیے, لیکن عدلیہ جو ہے وہ ہم خیال جج جب سے بیٹھے ہیں وہ اس بات پر راضی نہیں ہے. تو عدلیہ کے اوپر جو الزام ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو جو ہے وہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی, اور عدلیہ جو ہے وہ ان کو اس معاملے میں کلیئر کرے, وہ یہ کام ہم خیال جج یا یہ جو جوڈیشری ہے موجودہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں حکومت نے اب یہ سوچا کہ پھر اگر عدلیہ اس طرف نہیں آتی, یعنی اگر عدلیہ نواز شریف کے کیسز کلیئر نہیں کرتی تو پھر نواز شریف کی واپسی نہیں ہو سکتی, اور اگر نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تو الیکشن کے لیے پھر مسلم لیگ نون کو بڑی پرابلم. وہ نواز شریف بھی واپس آنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ ان کی عزت کو بحال کرے, وہ کر نہیں رہی. تو پھر اس کا ایک یعنی مجھے جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پھر عدلیہ کے اوپر ایک اندیکھا قسم کا ایک پریشر جو ہے, ویسے اندیکھا تو ہے نہیں, وہ نظر ہی آ رہا ہے, وہ بلڈ کیا جا رہا ہے. ویسے تو سپٹمبر تک ہے موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں, اس کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب آ جائیں گے, لیکن اس سے پہلے جوڈیشری میں بہت سارے کام ہونے باقی ہیں جو کہ وہ نہیں کر رہے. تو پھر ان کے اوپر ایک ظاہر ہے دباؤ آ گیا ہوا ہے, اور اس دباؤ کو سسٹین کر پاتے کہ نہیں کر پاتے. ویسے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ پولیٹیکل سیاسی جو یلغار ہوتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا, یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف کتنی کمپین چلائی. نواز شریف جب واپس آئے تھے جیل میں تھے, اور پھر نواز شریف نے ایک کمپین چلائی فوج کے حوالے سے, اور انہوں نے 2-3 کرداروں کے کھل کے نام لیے,
اور انہوں نے بتایا کہ ان کو جن لوگوں نے اقتدار سے نکالا ان کے باقاعدہ اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے وہ نام لیتے رہے، تو اس کا انہیں فائدہ ہوا، وہ پاپولر بھی ہوئے اور ان کی ایک یعنی ادارہ بیک فٹ پہ چلا گیا، اور اس حد تک بیک فٹ پہ چلا گیا کہ انہوں نے عمران خان سے ہاتھ اٹھا لیے۔ تو یہ فارمولہ ظاہر ہے یہ کارگر فارمولہ ہے، اس کو عمران خان صاحب نے آزمایا۔ جب عمران خان صاحب اقتدار سے نکالے گئے تو انہوں نے یہ فارمولہ ایز اٹ از اپلائی کر دیا۔ انہوں نے باجوہ صاحب کے اوپر اٹیک کر دیا، فوج کے اوپر اٹیک کرنے شروع کر دیے کہ انہوں نے مجھے نکالا، تو فوج آہستہ آہستہ بیک فٹ پہ چلی گئی، اور اتنی چلی گئی کہ انہوں نے کہا جی ہماری توبہ ہم کبھی سیاست میں آئے تو فوج نے اپنے آپ کو اس معاملے سے پل آؤٹ کر لیا۔ اب یہ عدلیہ اسی پوزیشن میں ہے اور حکومت بھی اسی پوزیشن میں ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ایک اور ایپیسوڈ ہو رہا ہے، اور اس میں پھر عدلیہ کتنا سسٹین کر پائے گی نہیں کر پائے گی۔ اگر تو عدلیہ کو سسٹین کرنا ہے تو پھر تو ظاہر ہے ان کو وہ کام کر لینے چاہیے جو کہ ان کے ذمہ ہیں، بلکہ وہ کام کرے جو ان کے ذمہ نہیں ہے۔ تو یہ لڑائی جو ہے نا وہ آگے چل کے بڑھے گی اور ایک مزید کرائسس پیدا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ یہ لڑائی اور کھل جائے، اور اگر یہ لڑائی کھل جاتی ہے کہ حکومت ورسز عدلیہ ہے تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا کہ انہیں پھر عدالتی فیصلوں میں جو اور زیادہ ریلیف ملے گا۔ ہاں سب کو تو پتہ ہے کہ ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہے، ان کے معاملات بڑے خراب ہیں، گرفتاریاں ہیں، اور عدالت بھی اس وقت تک تو عدلیہ انہیں بہت زیادہ ریلیف نہیں دے رہی۔ کسی حد تک تاثر ہے کہ وہ دے رہی ہے، لیکن میرا خیال یہ کہ پچھلے کچھ 2-3 مہینوں سے ہاں سب کو جو ایکسپیکٹیشن عدلیہ سے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ مطلب بار بار وہ جو اپنا سائفر ہے اس کی تحقیقات کے لیے وہ خط لکھ چکے ہیں عدلیہ کو، وہ کوئی کیس لگایا نہیں انہوں نے۔ ارشد شریف کے لیے بہت دیر وہ کہتے رہے تو انہوں نے نہیں سنا، پھر بمشکل انہوں نے وہ کیس لگایا، اور وہ بھی لمبی لمبی تاریخوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو خان صاحب کو ایسا ریلیف نہیں مل رہا جو خان صاحب ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں ہے، ایک ہی در ان کا کھلا ہے، وہ اس کو بند نہیں کرنا چاہتے۔ تو اگر یہ حکومت اٹیک کرتی ہے تو پھر ظاہر اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت فائدہ پہنچاتی ہے یا سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس یلغار سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کرتی ہے کہ ان کا حال بھی وہی نہ ہو جو کہ یعنی دوسرے ادارے کا ہو چکا ہے کہ توبہ توبہ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔